صافی صاحب، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، سلمان صاحب نے بھی کہا کہ خط لکھنا تو صدر کا آئینی اختیار ہے، اس پر نگران وزیر اطلاعات کا اتنا بے چین ہونا اور ان کے تحفظات کا اظہار کرنا، کیا اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ مریم، صدر کے خلاف جب سپریم کورٹ کا ایک حالیہ فیصلے میں ایک نقطہ جب سامنے آیا ہے، یعنی انہیں آئین شکن جب سے قرار دیا جا چکا ہے، تو ان کی صدر کی بے چینی بھی بہت بڑی ہے، اور ایک خاص حلقے کی ایک دوبارہ قربت حاصل کرنے اور ایک خاص حلقہ انتخاب کے لیے اپنی ہمدردیاں ثابت کرنے کے لیے صدر صاحب کو اب اس قسم کے اقدامات کرنے پڑ رہے، گوچہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے خط کا کوئی اثر نہیں ہونا، اور یہ خط کمپریہنسو ہے بھی نہیں ہے۔ ایک جماعت کا اس پہ ذکر ضرور ہے، واقعی ان کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو صدر کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے جو نگران چیف ایگزیکٹو ہے ان کے نوٹس میں یہ بات لائے اور اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا اس وقت صدر کی یہ ذمہ داری نہیں بن رہی تھی جب باجوڑ میں جو جے یو آئی کے ایک ورکر کنونشن کو نشانہ بنایا گیا، یعنی ان کے لیے ہموار سیاسی ماحول خراب کیا گیا اور ان کو سیاسی سرگرمی نہیں کرنی دی گئی، اس وقت صدر نے خط کیوں نہیں لکھا؟ غفور حیدری کو جب اٹیک کیا گیا، وہ بھی ایک سیاسی سرگرمی میں جا رہے تھے، اس حوالے سے صدر کو کیوں تشویش لاحق نہیں ہوئی؟ جب سراج الحق کی جماعت اسلامی کو اٹیک کیا گیا بلوچستان میں، اس وقت صدر نے یہ نقطہ کیوں نہیں اٹھایا؟ ابھی حال ہی میں حافظ حمداللہ جب اب بھی زیر علاج ہے، ان پہ جب حملہ کیا گیا ایک سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کے بعد، اس وقت انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ جب علی وزیر کچھ مدت پہلے جیل میں موجود تھے، ان کے حق کے لیے اور ان کے پارلیمانی اور جمہوری حق کے لیے صدر نے آواز کیوں نہیں اٹھائی اور متعلقہ اداروں کو انہوں نے خط کیوں نہیں لکھا؟ یہ 20 مثالیں موجود ہیں۔ جب قرارداد کے ذریعے اسمبلی کو تحلیل کیا جا رہا تھا اور اب اس کو اس وقت کی عدالت اور موجودہ عدالت دونوں نے اس عمل کو، اس پورے عمل کو جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا، اس وقت صدر کو اپنی معاف کیجیے گا، اپنی آئینی اختیار کا پاس کیوں نہیں آیا؟ اور جب قاسم سوری کے آرڈرز پاس وہ کروا رہے تھے تو اس وقت صدر نے آئین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ صدر پاکستان نے پوری ایمانداری کے ساتھ اگر ایک کام کیا ہے اپنے دوران جو صدارت، وہ صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ایک ادنا غلام کی حیثیت سے اپنے اس بڑے منصب کا انہوں نے استعمال کیا، جو اس منصب کے ساتھ وفاق کی نمائندگی کے ساتھ اور صدر پاکستان کے عہدے کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے۔ ہم ان کے خط پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھلے خطوط لکھ کے، لیکن اپنے کردار کا بھی وہ کچھ پاس رکھے۔ ایک آئینی شک کا فائدہ اٹھا کے اس وقت وہ صدارتی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، unless until کہ وہ ایک ایسا ماحول شاید کریٹ کرنا چاہ رہے کہ اس کو زور زبردستی اس کرسی سے ہٹایا جائے، یا جو نئے انتخابات تک کم از کم اس جماعت کے ساتھ اپنی ہمدردیوں میں اضافہ کرے، اس لیے وہ اس قسم کے اقدامات کر رہے۔ انہیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور ہمیں بھی اندازہ ہے کہ صدر صاحب کے ایسے خطوط پہ کسی نے کان نہیں دھرنے، فیصلے جہاں سے ہو رہے وہاں سے ہوتے رہیں گے۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما تھے جو نہ صرف پارٹی چھوڑنے کی بات کر رہے تھے بلکہ انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن پھر دیکھا گیا وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ہو گئے۔ کیا اسد عمر کے بارے میں بھی ایسا کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں وہ کسی اور پارٹی میں نظر آئیں گے؟ چونکہ اسد عمر صاحب حلقے کی سیاست بہت کم انہوں نے کی ہے، اور جہاں سے وہ جیتے بھی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک ووٹ بینک تھا، اور اس وقت بیٹ کا کرزمہ تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ یہاں سے اسلام آباد سے انہوں نے جو الیکشن لڑے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ عنقریب کسی بڑی سیاسی جماعت میں جا سکتے ہیں، لیکن ان کا اس طرح سیاست سے کنارہ کش ہونا جو ہے وہ ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کی ابھی بات ہوئی ہے، اتفاقاً میری ابھی کچھ ہی دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو ان کی گرفتاری کے وجوہات کچھ اور ہے، اور وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے تھے، بلکہ جس طرح آج اسد عمر صاحب 9 مئی
اور اس سے پہلے کچھ اعلیٰ فوجی کچھ سرکاری افسروں کے ساتھ ایک جماعت کے جو براہ راست ایک مخاصمت کی ایک کیفیت جو پیدا کی گئی تھی اس کی وہ مذمت بھی کر رہے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے اس وقت بھی اپنے جو رہبر تھے ان کو بہت سمجھانے کی اور منانے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح اداروں کے ساتھ تصادم کی جو راہ پہ چلنا ہم سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ان کی یہ پوزیشن ہے۔ اسی طرح جب ہماری پرویز لائی صاحب سے بات ہوتی ہے، وہ بھی 9 مئی کی بھی جو واقعات ہے اس سے نہ صرف وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ یہی موقف جو فواد چودھری صاحب کا یا اسد عمر صاحب کا جو موقف ہے اسی کی وہ تکرار کرتے ہیں۔ تو میری نظر میں یہ جو رہنما ہے جو کنارہ کش ہو رہے ہیں یا جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ زیادتی ہے۔ ان کو ایک موقع دینا چاہیے۔ جو لوگ 9 مئی کے واقعات اور اس قسم کے جو باقی اشتعال انگیز واقعات جو ہوئے ہیں اس سے دستبرداری اختیار نہیں کرتے یا اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ قانون کے مطابق ہی رویہ اختیار کیا جائے، اور یہ باقی لوگ جو سیاست میں رہتے ہوئے اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، ایون میں شیخ رشید صاحب کی بات بھی کروں گا، تو میرے خیال میں ان کو ایک موقع دینا چاہیے۔ سیاست کی اس طرح بے دردی سے موت میں حصہ دار نہ بنے، کیونکہ کسی ایک سیاسی جماعت کو موقع دے کے اور باقی سیاسی جماعتوں کا رستہ روک کے آپ جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں کریں گے، چاہے وہ سیاسی قوتیں ہو یا غیر سیاسی قوتیں ہو۔ مفاہمت اور برداشت کی جو آپ لوگوں نے بات کی، اس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ پڑھے لکھے ذہن جو سیاست میں موجود ہے، ہمیں ان کی سیاسی حکمت عملیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح ان کو سیاست سے بے دخل کرنا وہ کسی صورت مناسب بات نہیں ہے۔ عرب میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کوشش کے بعد جنگ بندی کی جانب بڑھا جا سکتا ہے؟ مریم، اس کا اظہار قطر کے جو امیر تھے آج اس عرب اسلامک سمٹ میں بھی ان کے منہ سے یہ بات سنی گئی کہ قطر کردار ادا کر رہا ہے اور حماس کے ساتھ بات چیت جو ہے قیدیوں کے حوالگی کے حوالے سے اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا اگر یہ اقدام ہوتا بھی ہے تو اسرائیل جلد جنگ بندی پہ راضی نہیں ہوگا۔ اسرائیل اس وقت جنگ بندی کو اپنی شکست سے تعبیر کر رہا ہے۔ حماس نے ضرب کاری لگائی ہے اور حزب اللہ نے ساتھ بھرپور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج عرب اسلامک سمٹ جس میں 54-55 جو ممالک شریک ہوئے، ان سب کی طرف سے جنگ بندی پہ اصرار، اور کچھ ممالک کی طرف سے تیل کی سپلائی بند کرنے کی تجویز، یا جو ایرانی صدر کی جانب سے اسرائیلی فوج کو دہشت گرد تنظیم یا دہشت گرد فورس قرار دینے کا مطالبہ، یا ترکی کے صدر کا سخت لب و لہجہ اسرائیل کو بگڑا ہوا بچہ قرار دینا، یا پھر محمد بن سلمان کا 2 ریاستی حل پہ دوبارہ اصرار کرنا اور اس کی تائید پاکستان کی طرف سے بھی 1967-68 کی جو سرحدیں دوبارہ فعال کرنے کی جو بات ہو رہی تھی، یہ تمام باتیں اسرائیل کے لیے اس وقت قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے اتحادیوں پہ بھی پل دوڑتا ہے۔ فرانسیسی صدر نے فقط اتنا کہا کہ غزہ کی پٹی میں جو بے گناہ بچوں اور خواتین کو نشانہ نہ بنایا جائے، گھنٹوں کے اندر ہی بنجامن نیتن یاہو نے ایسی کی تیسی کر دی فرانس کی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ حماس یہ حملہ پیرس میں بھی کرے جس طرح حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا۔ یہ ابھی تازہ خبر ہے۔ تو ان کا غصے کا لیول اور ان کی جو ان پہ جو وحشت طاری ہے، اس کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک اسرائیل کا غضب اس وقت تک ٹھنڈا نہیں پڑ سکتا جب تک وہ غزہ کو مکمل ملیامٹ نہ کرے، لیکن دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایاز صاحب نے جس طرح فرمایا کہ لندن میں جو آج یوم جنگ بندی کے حوالے سے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نظر آئے،
پیرس نے احتجاج کیا، اس سے پہلے اسپین میں آوازیں اٹھی ہے، یہ میں غیر مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ لاطن امریکہ تو شدید ان کے کئی ممالک ہے، ان کی جو ہے جرأت مندانہ موقف اسرائیل کے حوالے سے آیا ہے۔ تو اگر اس قسم کی مسلسل سرگرمیاں جاری رہی اور جو آج باتیں کی گئی اس کو اعلامیہ میں شامل کیا گیا، یہ 2-3 تجاویز، تیل کی بندش، اسرائیلی فوج کو دہشت گرد قرار دینا، ان کے ساتھ تعلقات کو کم کرنا، امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک پہ دباؤ بڑھانا، اگر اس پہ یہ 54-55 اسلامک ممالک یک زبان ہو گئے تو میرے خیال میں پھر ایک موقع پہ اسرائیل کو جنگ بندی کی طرف جانا پڑے گا۔ امکانات روشن لگتے ہیں آپ ایک کو نئی کہ سب پیش رفت یک یہ بھی زبان ہو ہوئی ہے جائے؟ کہ روس نے ہونا تو چاہیے۔ دیکھیں آج کے اجلاس میں بھی ہم نے غم بھی دیکھا، غصہ بھی دیکھا، مذمت بھی دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اتفاق رائے نہ ہونے کا ایک عنصر بھی ہمارے سامنے آیا۔ اس اتفاق رائے کا نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے۔ اگر واقعی یہ مسلمان ممالک اس فلسطینیوں کی کاس کے ساتھ لائل ہے تو ان میں اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے۔ روس نے کچھ مدت خاموشی کے بعد یوکرین پہ دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ ہم دنیا میں کہیں پہ جنگ کے حامی نہیں ہیں، لیکن میسج کنوے کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ چین سرگرم ہے اس میں، دیکھیں چین اور روس کا کردار، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلامک دنیا سے کچھ نہیں ہو رہا تو چین کے کردار کو آزمایا جا سکتا ہے۔